تھیم سورہ البقرہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 219۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں نشے کے متعلق اور جوئے کے متعلق۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ نشہ کیا چیز ہے؟ بہت سے آپ کے معاشرے میں لوگ نشہ کرتے ہیں، جب اس ٹائم قرآن مجید میں یہ چیپٹر جو سٹارٹ ہوا کہ مال کو خرچ کرنے کا، اور اس سے پہلے جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ مارے جاتے ہیں تم یہ نہ بولو کہ وہ مارے گئے، تو یہ فیلڈز ہیں ساری کہ آپ کے معاشرے کے اندر برائیاں کیا کیا۔ اب معاشرے میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ جو آدمی کوئی بندہ خراب ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے پیچھے، ایک آدمی خراب کیوں ہے؟ کہ اگر ایک آدمی چوریاں کر رہا ہے اس کے پاس ہے نہیں، کسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ بیچ میں یہ بات آئی ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ ہے کیا سوال کیوں جا رہا ہے کہ تم سے یہ سوال کرتے ہیں۔ خمر کا مطلب خمار سے ہے، مست، نشہ، کہ بندہ بولے کہ یہ خمار چھاڑ رہا ہے، خماری، اس کا مطلب ہوتا ہے مست، نشہ۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا میسر لفظ نکلا ہے آسانی سے، یہ کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ جو تمہیں آسانی ہو، آسان، میسر جو یسر ہو، ان مع العسر یسرا جو آسانی ہو۔ ابھی جوا کیا ہوتا ہے کہ میں محنت کروں، بندہ مال کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اس چیز کو کما رہا ہے، اسے میسر نہیں آ گئی۔ کہ ایک آدمی پیدا ہوا، اس کے پاس اس کا بیٹا تھا، پوتا تھا، ان کو وہ منہ میں سونے کا نوالہ لے کے پیدا ہوا، یہ تھوڑا کہ وہ گناہ ہے، اس کے باپ نے چھوڑی ہے، اس کو میسر پہلے سے۔ اب یسألونک عن الخمر والمیسر، ایسے میسر جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گناہ، تو وہ گناہ کیا ہو جائے گا کہ جو تم آسانی سے اٹھا لو، جو تمہیں مل جائے، جو میسر ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں انسانوں کے لیے فائدہ ہے۔ اب لوگ جوا جو کھیلتے ہیں، جوا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے، میں نے، اس نے جوا لگایا، تیرے پاس بھی 200 روپیہ، اس کے پاس بھی 200، میرے پاس بھی 200، اس کے پاس بھی 200، ہم نے 200 روپیہ لگایا جوئے پہ، چاہے ہم وہ کارڈ پہ کھیلیں یا چاہے ہم نوٹ رکھ کے کھیلیں، جو بھی کریں، کارڈ پہ کھیل رہے ہیں کہ جو جیت گیا تو رقم لگائی ہوئی ہے 200، اب ٹوٹل رقم کتنی ہوگی؟ 800 روپیہ۔ اب وہ ایک بندہ لے گیا، وہ تو اس کا فائدہ ہو گیا، ہمارا نقصان ہوگا۔ اب وہ لوگ، اب لالچ آئی، اب کیا آئی؟ لالچ، کہ تو بولے گا یار کہ اب میں جیت جاؤں گا، 400 کا لگاؤ، بولیں گے 1600 میں بنا لوں گا، 1000 کا لگاؤ۔ پھر انٹرنیشنل جوا ہوتا ہے، سٹا ہوتا ہے، وہ لوگ لگاتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے۔ وہ جو بندہ آرگنائز کر رہا ہے اس کو، جو اس کو آرگنائز کر رہا ہے، وہ اس کا فائدہ ہے، لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس میں گناہ زیادہ ہے، اس میں گناہ زیادہ ہے، اور کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کرائم بڑھتے ہیں۔ ایک آدمی نے جوا لگایا، وہ اپنے گھر سے پیسہ لے کر آیا تھا، اس نے پوری تنخواہ لگائی تھی، اب اس کا ہاتھ پورا خالی ہو گیا۔ اس نے لگایا پیسہ اس لیے تھا کہ میرا فائدہ ہو، اس نے لگایا پیسہ اس لیے تھا کہ میرا فائدہ ہو، اس کا فائدہ نہیں ہوا، اس کا ہاتھ خالی ہو گیا، وہ کیا کرے گا؟ اب اس کے من میں ایک ہی بات ہے کہ جو دوسرا بندہ جوا جیتا ہے وہ جوئے سے جیتا ہے نا، تو میں نے بھی جوا ہی لگانا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ اب اس میں پیسہ تو ہے نہیں، پورا مہینہ ختم ہوگا، اس کے پاس سیلری نہیں ہے، کاروبار وہ کرتا نہیں ہے، اب وہ کوئی چیز بیچے گا، کسی کی چوری کرے گا یا کسی سے ادھار مانگے گا، اور جا کے جوئے پہ لگایا، جیت گیا، فائدہ ہو گیا، اس کو ہار گیا۔ اب وہ جس سے ادھار لیا تھا اس کو کیا کرے گا؟ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے کہیں بڑا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فائدے سے گناہ بڑا ہے۔ اور دوسری چیز خمار، مستی، شراب، نشہ۔ ایک آدمی جب کسی کو غصہ آیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ کس میں، جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے، جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے، کہ جوش سے مراد ہے کہ غصہ آ گیا نا تو اپنے باپ کی کچھ بول بیٹھا، مجھے بار بار نہ کہو، میرے سے نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا ہوگا جب اس کو بولیں گے کہ تو نے یہ کہا تھا، اب وہ منہ سے تو الفاظ نکل گئے، وہ جس نے سنے وہ ساری، جب تک زندہ ہے وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تو جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں،
کہ وہ جوش کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا. جب ہم ایک دودھ پڑا ہے جگ میں، جب ہم کہتے ہیں اس کو جوش دو، اس کو ابالو، اس کو بوائل کرو، تو وہ جب اس کو جوش آتا ہے تو اپنی جگہ سے اوپر آتا ہے. جب آدمی نے نشہ کیا ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا، اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا. اس وقت وہ کچھ بھی کر رہا ہے، فائدہ بھی ہے اس میں کہ ایک آدمی کو ٹینشن ہے، مائنڈ ریلیکس کرنے کے لیے اس نے کچھ کر لیا، مگر جو نقصان ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو نقصان ہے اس کا وہ فائدے سے زیادہ ہے. تو یہ جو سوال کیا گیا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ کہ بیچ میں کوئی انفٹ نہیں آ گیا کویسچن، کیونکہ انفٹ کویسچن نہیں آ گیا کہ اوپر بات آ رہی تھی کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں سٹرگل کرتے ہیں، یعنی جو مال خرچ کرتے ہیں، یہ بات چل رہی تھی جو ہم نے کل پڑھی تھی. کل آپ نہیں آئے تھے، اور وہ ساری بات چل رہی تھی شہر الحرام کے حوالے سے کہ شہر الحرام میں قتال نہ کرو. یہ سارا ایک ہی بات چلتی آ رہی ہے، کیونکہ شہر الحرام میں لوگ مسجد الحرام میں آباد ہوئے ہیں، اور وہاں مقصد ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کا، کہ جہاں پر کچھ لوگوں کی باتیں تجھے اچھی لگتی ہیں، مگر جب یہ واپس جاتا ہے، پلٹتا ہے، تو یہ ہر کھیتی کو یعنی بھوک کو ختم کرتا ہے، اور نسل کو، لوگوں کو مارتا ہے. لوگوں کو مارنے سے مراد یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو شوٹ سم ون، کسی کو شوٹ نہیں کرنا. جب آپ بھوک کھیتی کو ختم کرو گے، مطلب یہ کہ اپنی چاہت کے لوگوں کو بولو گے تم کھاؤ اور تم نہ کھاؤ، یعنی معاشرے میں ایسی پالیسیز بنا دو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں بھوک افلاس جو ہے وہ بڑھے گی. تو وہ کام نہیں کر رہا. تو حرم میں وہ کام ہو رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام ہو رہے ہیں. تو یہی چیپٹر چل رہا تھا. تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے ایمان لے کر آئے، انہوں نے اللہ کے رستے میں ہجرت کی، اللہ کا رستہ جہان والوں کو پالنے والا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ معیشت کو سٹرونگ کرے گا، ان کے اوپر مہربانی کرے گا، رحم کرے گا. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں خمر نشے کے متعلق اور جوئے کے متعلق. یہ معاشرے کی برائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں فیہما اسم کبیر، اس میں جو گناہ ہے وہ بڑا ہے. اب اس کو بڑے کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہے؟ ومنافع للناس، انسانوں کا فائدہ بھی ہے. اب مجھے بتاؤ، اب اس کا مطلب نہیں بندہ بولے کہ فائدہ بھی تو ہے تو پھر کر لینا چاہیے. جو بندہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا فائدہ بنا رہا ہوتا ہے نا. تو تعالیٰ نے منع کر دیا. جو بندہ ناپ تول میں کمی، دودھ میں بندہ پانی ملا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا نفع بڑھانے کے لیے کر رہا ہے نا. شعیب علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے یہی کہا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کا نفع نہ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَإِسْمُهُمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے، اکبر من نفعہما، وہ بڑا ہے ان کے نفع سے. اب اگر ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں لوگ ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیا جواب دو گے؟ ناپ تول میں لوگ ملاوٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے، منافع للناس. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ دردناک عذاب والا ہے، یعنی گناہ بڑا ہے نفع سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. کل، ان کو کہو العفو، زائد ضرورت، جو تم نے اپنے، عفو کا مطلب یہ ہے کوئی بھی اس پہ بہت کم ہوں گے، صرف وہ ہوں گے جو صرف کے صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ان کنتم ایاہ تعبدون، صرف وہی اس کے اوپر آتے ہیں کہ جو تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تم اس کو خود یوز کرو. تم نے یوز کر لیا، جو تمہاری ضرورت سے اوپر کا ہے اس کو خرچ کر دو. وہ اللہ تعالیٰ نے بطور امانت تمہیں دی ہے. یہی ہم نے سورہ حج میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا خوان کو، جو خیانت کرنے والے ان کو دوست نہیں رکھتا.
کذالک یبین اللہ، اس طرح وہ اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات تعلیم، لعلکم تتفکرون تاکہ تم لوگ فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے متعلق۔ یہ کہاں آ کے سوال کر رہے ہیں؟ حج پہ۔ یہ ہم نے کیا یہ معاملات کو کیسے سولو کرنا ہے، کیا ہمارے معاملات ہیں، وہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے، تمہارے کو معاشرے کا طریقہ بتانے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ، ان کو کہو، اصلاح لہم، ان کے لیے درستگی ہے، ان کو درست کرنا ہے۔ قُلْ اصلاح لہم خیر، ان کی درستگی خیر، بہتر ہے، ان کی اصلاح کرنا درست ہے۔ کہ یتیم کو آپ ڈیلی اس کو آپ آدھی روٹی دے دو کھانے کے لیے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ اپنی ایسی پالیسی بناؤ کہ جو بھلے لوگ ہیں ان کو بولو کہ یار ان کو روز آپ بیٹھا کے یہاں پہ کھانا کھلاؤ گے، ٹھیک ہے کھانا کھلاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل کہہ دو اصلاح لہم، ان کی جو اصلاح ہے خیر، طعام لہم نہیں کہا، اصلاح لہم، کھانا تو تمہیں انہوں نے کھلانا ہے، ایکچوئل جو ہے کہ تم انہیں ان کے پیروں پہ کھڑا کرو کہ بھائی آپ کیا کرنا جانتے ہیں۔ کہ عورت ہے، بیوہ ہے، اس کے بچے ہیں، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کے لیے مشکل ہے، اس سے پوچھو کہ آپ کیا کر سکتی ہیں۔ وہ اگر کچھ کام سمجھتی ہے، کچھ کام کر سکتی ہے، آپ وہ کہتی ہے میں کپڑے سی سکتی ہوں، آپ جو پیسہ مجھے دیتے ہو میں تو اس سے ڈیلی کی روٹی کھاتی ہوں، بس آپ اسے مشین لے دو، آپ اسے 5-6 مشینیں لے کے دیکھ دو، آپ اسے مشین والی بجلی والی مشین لے کے دے دو، وہ کپڑے سینا شروع کر دے، اپنا کاروبار چلا دے۔ یا اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیلا چلا سکتا ہے، یہ سبزی کی دکان کھول سکتا ہے، آپ اسے سبزی کی دکان کھول کے دے دو۔ اصلاح لہم خیر، وہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، کہتے ہیں نا مخلوط، نارملی ایک لفظ میں مخلوط، ملی ہوئی۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اپنے ساتھ، کہ تم ایک بھائی تو بھی تو کام کر رہا ہے، تو ایک کام کر رہا ہے، تیرا کارخانہ ہے، تیری کیا کہتے ہیں قالین کی کیا کہتے ہیں وہ کھڈی ہے تیری، تو قالین کا کام کرتا ہے، تیرے کپڑے کا کارخانہ ہے، تو پلاسٹک کا فیکٹری کا کام کرتا ہے، تیرا کباڑ ہے، تو کام کرتا ہے، تیرا ڈیری فارم ہے، تو نے بندوں کو رکھا ہے نا، وہاں پہ بھی رکھا ہے، تو اس کو اپنے ساتھ ملا لو، کہ بجائے یہ کہ تو واپس یہاں سے اپنے ڈیری فارم سے واپس جاتے ہوئے اس کو 50 روپے دے کے جاتا ہے، یا اس کو ایک برگر کے پیسے دے دیتا ہے کہ کھا لے، اس نے تو پھر بیٹھے رہنا نا، اس نے اپنی ماں کو بھی کھلانا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کھلانا ہے، اس کا باپ مر گیا، وہ یتیم ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم اس کو خود کے ساتھ ملا لو، یہ میں تو مر جاؤں گا، یہ میری باتیں یاد آئیں گی تم لوگوں کو، یہ تو قرآن میں لکھا ہو پہلے سے، میرے آنے سے پہلے لکھا ہوا ہے، میرے جانے کے بعد بھی لکھا ہو، کل 5 سال بعد، 7 سال بعد، 10 سال بعد تم لوگ ایسے نہیں ہوگے، اس سٹیج پہ نہیں ہوگے، ڈیفینیٹلی کسی اور سٹیج پر ہوگے۔ تو اس وقت اگر تم لوگ یہ نہیں کرو گے تو تم لوگ پھر منافق ہو، تو تم لوگ ایسی بول رہے ہو کہ ایمان تو لے آئے ہو، مگر تم کرو گے نہیں اور لوگوں کو بتاؤ گے نہیں، لوگوں کو مطلب ولا یحض علی طعام المسکین، لوگوں کو اس چیز کی طرف لے کے نہیں آؤ گے کہ بھائی یہ کام ہے ایکچوئل کرنے کا، یہ کام کریں، تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے پوچھے گا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ملا لو ان کو یتیموں کو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اخوانکم کا مطلب ہے تمہاری طرح۔ بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے، لکھو لفظ اخت اور لفظ اخی ایک ہی ہے، مسئلہ ہے انما المؤمنون اخوہ، اخوتن، کہ بے شک جو مومن ہیں وہ بہنیں، اخوتن پوری قوم جو ہے مومنوں کی وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے اخوتن آیا، فیمیل میں آیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کو، جو موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف گئے تھے، حامان کی طرف، تو ان کے پاس نشانیاں جو بھیجتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر نشانی اس کی بہن سے بڑی ہوتی تھی، جو پہلے نشانی ہوتی تھی اس جیسی نہیں ہوتی تھی، اس سے بڑی ہوتی تھی۔ اخت کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا،
یہ کہتے ہیں نا یہ وہاد آخی، یہ میرا بھائی ہے، مطلب یہ میری طرح ہے، ہمارا باپ ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو ملا لو اپنے ساتھ، فاخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے، واللہ، اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، المفسد، فساد کرنے والے کو، من المصلح، درست کرنے والے. تو اصلاح کیا ہے؟ درست کرنا. اصلاح کہتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات. لوگوں نے یہاں اصلاح کا ترجمہ تو بالکل ٹھیک لکھا ہے، اصلاح کرنے والا. آمنوا وعملوا الصالحات میں لکھتے ہیں ایمان لانے والا اور نیک کام کرنے والا. ایمان لانے والا، خود کو درست کرنے والا، اپنی ذات میں اصلاحات کرنے والا. آمنوا وعملوا، عاملوا عوامل، آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے عوامل کو درست کرنے والا. واللہ یعلم المفسد من المصلح، وہ اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے مفسد کو بھی اور اصلاح کرنے والے مصلح کو بھی. کہ کون اصلاح کر رہا ہے، معاشرے کو درست کون کر رہا ہے؟ وہ تو آدمی جو پیسے پہ سام بن کے بیٹھا ہوا ہے، 10 20 کے نوٹ بھیج رہا ہے، یہ لو کھا لو، یہ شوارما کھا لو، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، وہ اصلاح نہیں کر رہا، فساد کر رہا. نظام کو درست کرو، ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو، وہ تمہارے بھائی ہیں. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے مفسد کو کہ اصلاح کرنے والوں میں سے مفسد کون ہے. من المصلح، اصلاح کرنے والوں میں سے فسادی کون ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَأَعْنَتَكُمْ، کہ ضرور مشقت میں ڈالتا تم کو، تمہیں بھی اس طرح کا کر سکتا تھا. ہم سوچتے نہیں کہ ابھی کتنے بچے، ابھی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی بابا نے کسی کو بازار میں بھیج دیا، جا دہی لیا، تو اس کو موت پڑ جاتی ہے. موت پڑ جاتی ہے نا، کہ مطلب جاتے وقت اس کو مشکل ہو رہی، یار سب گھر میں بیٹھے ہیں، مجھے دہی کے لیے بھیجتی، کوئی کام ڈال دیا تو مشکل. کتنے بچے اس وقت ٹھنڈ میں سڑک پہ بھیک مانگ رہے کہ وہ گھر سے کس لیے باہر نکلا ہوا ہے کہ مجھے دے دو. سوچو تو صحیح، مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ میں اگر اس وقت، میری عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، میری عمر کی عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میری عمر کے مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہیں، کسی ہوٹل کے باہر بیٹھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا لو، ان کی اصلاح میں تمہاری بھلائی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ طاقتور بادشاہ ہے. یہ سارے چپٹر ہیں، ان چپٹروں کے آگے پوری کتاب ہے. ولا تنکحوا المشرکات، دوسرا چپٹر. یہ سارے چپٹر آتے جا رہے ہیں. جوئے کا بھی آیا، اس میں نشے کا بھی آیا، اور مال خرچ کرنے کا بھی آیا. ولا تنکحوا المشرکات، مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان والی ہو جائے، ماننے والی ہو جائے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اما عبد کی فیمیل ہے، عبد غلام، اور اما کہ وہ عورت جو آزاد نہیں ہے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، جو غیر آزاد عورت ہے ایمان والی، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، وہ بہتر ہے مشرک آزاد عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگیں، تعجب میں کتنا نہیں تم کو نہ ڈالیں، کتنا تمہیں اچھی کیوں نہ لگیں، مشرک ہے، اس سے نکاح نہ کرو، اس سے نکاح نہ کرو. جو تم کو قبول کرتی ہے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، مؤمنہ قبول کرنے والی، مشرک شرک کرنے والی جو قبول نہیں کرتی. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم
عورتیں بھی نکاح نہ کرو مشرکین مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ قبول کرنے والے نہ ہوں، ایکسیپٹ کرنے والے نہ ہوں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، جو غلام مرد ہے، عبد ہے، وہ بہتر ہے، خیر من مشرک، خیر من مشرک، مشرک مرد سے وہ عبد جو ہے وہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ تم کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک مرد اور مشرک عورتیں ہیں یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، مشرک نکاح کرتا ہی نہیں ہے، مشرک نکاح کرتا ہی نہیں۔ مشرک کا مطلب ہی ہے جب نکاح کے معاملے میں مشرک کی ڈیفینیشن آئے گی نا، وہ اس اور حساب سے ہوگی، ایڈیشن کرنے والا، ایک نہیں، ملٹیپل اسپاؤسز، ملٹیپل اسپاؤسز دا مشرک ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف بلانے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے، باذنہ، اس کے حکم سے۔ ویبین آیاتہ، اور بیان کرتا ہے اس کی تعلیم، للناس، انسان کے لیے، انسان کے لیے۔ اور اس انسان کو تعالیٰ نے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین، اس نے نبی بھیجے۔ تو نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے تعلیم لے کر آئے، اور کسی کی تعلیم میں فرق نہیں ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ، وہ بیان کرتا ہے خود کی آیات، للناس، انسان کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، ذکر پکڑے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب یہ جو چیپٹرز چل رہے ہیں، اب شادی کی بات آئی کہ نکاح مت کرو مشرک عورت سے، نکاح مرد کرو مشرک مرد سے۔ جب شادی ہوتی ہے، نکاح جب ہوتا ہے تو نکاح ختم بھی ہوتا ہے، طلاق بھی ہو سکتی ہے، جس کو انگلش میں ڈائیورس کہتے ہیں۔ ہم نے سورہ طلاق جب پڑھی تو اس میں ہمیں یہ چیپٹر ہم نے ساتھ ملا کے پڑھا تھا، جو لوگ سنیں گے ان کو بھی دکھے گا، ہم نے ملا کے پڑھا تھا۔ تو علیحدگی کا اللہ تعالیٰ نے پورا پراپر ایک طریقہ بتایا۔ ہم نے کہا انسان ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجے، خبر دینے والے۔ جس نے بنایا اس سے بڑی کوئی خبر نہیں رکھتا، اس سے بڑی کوئی خبر نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، وہ فائنل اور آخری ہے، فائنل اور آخری ہے۔ تو نکاح کے بعد جب سوال آ رہا ہے حیض کا، حیض کے متعلق سوال آیا، وہ اللہ ہی بتائے گا کہ وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب نکاح جب کسی کا ٹوٹتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو وہ طلاق سے ہے۔ تو طلاق کی جو اللہ تعالیٰ نے حدیں بنائی ہیں، جو طلاق کا اللہ تعالیٰ نے پیریڈ بنایا ہے، جو اس کا ٹائم فریم بتایا ہے، وہ عدت جو بتائی ہے کہ اتنا کاؤنٹ ہے، وہ حیض سے بتایا، کیونکہ مرد طلاق دے گا عورت کو، مرد طلاق دے گا عورت کو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو طلاق دو اس کے عدت کے کاؤنٹ میں، اس کا ٹائم فریم رکھ کے دو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نشانی بتائی وہ حیض کی بتائی، کہ وہ کہتا ہے کیا ہے حیض، کل ہوا اذن، کہو وہ اذن ہے۔ اب اذن کیا ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض میں عورتوں سے دور رہو، یعنی حیض کیا ہے، اذن۔ اب کیا ہے، ولا تقربوہن، ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، جب تک وہ پاک ہو جائیں، یعنی جب تک حیض تھا وہ کیا نہیں تھی، پاک نہیں تھی۔ تو حیض کیا تھا، ناپاکی۔ تعالیٰ کہہ رہا اس کے قریب نہ جاؤ۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم جاؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توابین، اللہ کی طرف پھر آنے والے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جو لوگ پاک رہنے والے ہیں ان کو دوست رکھتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، جو تمہاری عورتیں ہیں، حرث لکم، وہ تمہاری، حرث لکم
اب کھیت سے اللہ تعالیٰ اس کو مثال دے رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ تمہارا کھیت ہے، اس میں کوئی اور تو نہیں آتا نا، تمہاری زمین ہے تو تمہاری عورت تمہاری ہے. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، جس طرح اپنے کھیت میں جاتے ہو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہاری اپنی زمین پہ ملکیت ہے اسی طریقے سے وہ تمہاری عورت ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے. انا شئتم، جس طرح تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے نفس کو. واتقوا اللہ، اور اللہ کے آگے سرنڈر ہو. وَاعْلَمُوا، یہ جانتے ہوئے انکم ملاقوہ، کہ تم نے لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے، تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو بشارت دے دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تجعلوا اللہ، اور نہ بناؤ اللہ کو عرضۃ لایمانکم، اپنی قسموں کا عرضہ پیش کرنے کے لیے، کہ اللہ کو آڑ نہ بناؤ، بہانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کا. ان تبروا، کہ تم حسن سلوک کرو. وتتقوا، اور پرہیزگاری کو. تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے آگے اللہ سے بچتے رہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ، وہ اللہ تم کو نہیں پکڑتا باللغو فی ایمانکم، جو تم اپنے عہد میں لغو کرتے ہو، اللہ تمہیں اس میں نہیں پکڑتا. کہ ایسی بیہودہ قسموں میں، بیہودہ عہدوں میں، کہ بندہ یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، میرے پہ یہ حرام ہو گئی. بندے نے یوں بول دیا میرے پہ یہ بیوی حرام ہو گئی. بھائی تیری بیوی حرام کیسے ہوگی؟ نارملی ہمارے پنجاب سائڈ میں لوگ بولتے ہیں میرے پہ یہ میری بیوی حرام ہے. قسم کھائی اس نے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میری بیوی حرام ہے، اور پھر اس نے وہ کام کر لیا. بیوی کیسے حرام ہو گئی؟ تو نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، بیوی تمہارے پر کیسے حرام ہو گئی؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم، وہ تم کو پکڑتا ہے بما کسبت قلوبکم، جو تم اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے، ارادتاً جو تم قسم کھاتے ہو، عہد کرتے ہو، پھر اس کو توڑتے ہو، اس پہ بات کرتا ہے. واللہ غفور حلیم، اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا، حلم والا ہے. للذین، واسطے ان لوگوں کے، ان مردوں کے لیے، یعلون من نسائہم، جو یہ قسم کھاتے ہیں خود کی عورتوں سے، کہ وہ ایلا لیتے ہیں کہ دور کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ حرام ہو گئی مجھ پر. یعلون من نسائہم، پرے رہتے ہیں اپنی عورتوں سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے اب کیا ہے؟ تربص، کہ وہ اب رکے رہیں 4 اشہر. اب بولا ہے نا کہ میرے پہ یہ بیوی حرام ہے، یا میں اپنی بیوی سے اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب تو نے کیا کرنا ہے؟ 4 مہینے اس کے پاس نہیں جائے گا. 4 اشہر، اب 4 مہینے تو اس کے پاس نہیں جائے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. فَإِنْ فَاؤُوا، پھر اگر وہ چلا جائے، رجوع کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اوپر بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لغو قسم پہ نہیں پکڑتا، مگر تعلیم یہ دے دی کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کوئی ایسی یہ چیزیں نہیں ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ عزم کرتا ہے طلاق کا، یہ ارادہ کرتا ہے جدائی کا، طلاق کا، ڈائیورس کا. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. والمطلقات، طلاق والی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اپنے من میں ارادہ کر لے گا میں نے اس کو طلاق دے دی. والمطلقات، عورت کو بھی تو پتا ہوگا نا کہ میرے کو طلاق دی ہے. والمطلقات، جو طلاق والی ہیں، یتربصن، وہ رکی رہیں، بانفسہن، خود کے نفس، 3 قروء، 3 بار حیض آنا. قروء پیریڈ، کہ حیض، پھر وہ پاک ہوئی، پھر حیض ہے. حیض ایکچوئل کیا ہے؟ جو سائنس کے لوگ اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں کہ فیمیل کے اندر جو فارمیشن آف ایگ ہے وہ آفٹر 28 ڈیز کے بعد دوبارہ ہوتی ہے. جو ہیومن ایگ کی ایج ہے وہ 28 ڈیز ہے. 28 ڈیز اگر وہ فرٹائل نہیں ہوتا تو وہ
وہ ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. جب وہ انڈا مر جاتا ہے تو اس کو باڈی سے باہر آنا ہے. اگر وہ فرٹائل ہو جاتا تو وہ بیبی بنتا اور بیبی باڈی سے اپنے ٹائم پہ باہر آتی. وہ ایگ ختم ہو جائے گا، فنش ہو جائے گا، اور وہ بلڈ کی صورت میں جسم سے باہر آئے گا. وہ چیز ہے جس کو حیض کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ناپاک ہے، یہ ناپاک ہے. اور جب یہ ایک سے ایک جو پیریڈ، ایک حیض سے ایک حیض، یہ ایک قروء کہلائے گا. ایک 28 ڈیز 28 ڈیز 28 ڈیز. یہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے. ایک نارمل جو ایک بات ہے کہ جیسے وہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ جو یہ ان کا ایک کلچ ہوتا ہے، 2 کلچ ہوتے ہیں. آپ کسی تیسرے بندہ نے کہا تیسرا دے ہی نہیں سکتا تھا، بھائی دے دیا تو پھر اب کیا کرو گے؟ اب توڑ دو گے سنڈے کو. تو یہ بات نہیں ہوتی. وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، اگر وہ طلاق کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ اگر اس نے طلاق کا عزم کیا ہے تو اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور جو طلاق والیاں ہیں، یعنی جن کے شوہروں نے طلاق کا عزم کر دیا ہے. طلاق کا عزم کیسے کرے گا؟ کہ وائف کو بولے گا کہ ہم ایک نہیں ہونے والے، ہم جدا ہونے والے ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ 1 طلاق دے گا، 2 طلاق دے گا، 15 طلاقیں دے گا، 25 طلاقیں دے گا، 50,000 بھی دے گا تو وہ الطلاق، 1 طلاق ہے وہ. کیونکہ قرآن میں آگے آ رہا ہے الطلاق مرتان، طلاق ہے ہی 2 بار. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یا تو روک لو اچھے سے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا جانے دو اچھے طریقے سے. وہ جو جانے دینا ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں ہے، وہ 2nd طلاق ہوگی. والمطلقات، جو طلاق والی ہیں وہ رکی رہیں اپنے نفس 3 قروء، 3 پیریڈ وہ رکی رہیں. ولا، اور نہیں، یحل لہن، حلال ہوتا واسطے ان کے. ولا یحل لہن، جب یہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں تو یہ 3rd پرسن کے لیے ہوتا ہے. جب تے کا آتا ہے کہتے ہیں یعلم، وہ جانتا ہے، تعلم، تو جانتا ہے. تو مین یو آر اے 2nd پرسن، یو آر اے 2nd پرسن. یعلم، وہ جانتا ہے. ولا یحل لہن، وہ کام ان کے لیے حلال نہیں ہے. ان یکتم، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے رحم کے اندر. کہ یہ جو 3 دفعہ، کہ 1 دفعہ پیریڈ آیا، 2nd اور پھر 3rd، انہوں نے یہ چیز چھپانی نہیں ہے. کہ اگر کہ عورت کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں کوئی بچے کی بات ہے، کہ انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ جی کہہ دیا کہ جی وہ بچہ نہیں ہوا، جی ایگ جو ہے وہ ڈی فرٹائل ہوگا، فرٹائل نہیں ہوا، کہ وہ کاؤنٹ کر لے. کہ اگر وہ، کیونکہ ساتھ ہی رہنا ہے، ہم سورہ طلاق میں پڑھ کر ہیں، اگر وہ یہ بتا دے گی کہ ہاں خوشخبری ہے یا کوئی ایسی بات ہے، شاید وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں. قرآن تو بہت ہی اچھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے، نصیحت ہے، اگر لوگ اس پہ عمل کریں. ما خلق اللہ فی ارحامہن، تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بات ان کے اوپر الاؤ نہیں ہے کہ وہ چھپائیں، یعنی ان کو چھپانا نہیں ہے، ان کو بتانا ہے. ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحم میں. وہ بتائے، بے شک وہ نہیں رکھتا، تو پھر عدت کا کاؤنٹ بڑھ جائے گا، عدت کا کاؤنٹ بڑھ جائے گا. جب وہ حمل والی ہو گئی ہے تو جب تک وہ بچہ نہیں جنتی، تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تیرے گھر میں رہے گی، اور تو اس کے اوپر خرچہ کرے گا، جیسا خود کھائے گا، پیے گا، پہنے گا، جیسے جہاں رہے گا وہاں اس کو رکھے گا، کھلائے گا، پلائے گا، اس پہ عمل کرے گا جب تک وہ بچہ نہیں جنتی. بچہ جن دیتی ہے، اگر تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف پر آمادہ ہوتا ہے کہ اسے رکھنا چاہتا ہے، تمہاری بیوی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، تو اس چیز پہ آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں میں نے جانے دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بچے کے خرچے کی بات آئے گی، دودھ کی بات آئے گی. وہ عورت اس کو دودھ پلائے گی اور تو اس کو خرچہ دے گا. اور اگر دونوں یہ ارادہ کریں گے کہ اس عورت سے نہیں پلانا، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر کوئی اور عورت اس کو دودھ پلائے گی اور تم اس کو خرچہ دو گے. اور دونوں دفعہ جو خرچہ دینا ہے وہ خرچہ دینے والے کی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ باتیں نہیں ہے کہ بندہ بولے کہ وہ جی انگریز تو بڑی جی
بہت کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تو شادی سے پہلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈائیورس کی صورت میں چائلڈ کسٹڈی کس کی ہوگی، پیسے کتنے دیے جائیں گے، اگر مدر فیڈنگ کرائے گی تو کتنے پیسے دیے جائیں گے. تو وہ اللہ کی کتاب سے پڑھ کے سنا رہے ہیں نا. تم نے اس کو چھوڑ دیا، تم نے اپنے مولوی صاحب کو پکڑ لیا جس نے کہا جی طلاق 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 دے دی، اٹھا کے گھر سے باہر پھینکو، اب تم پر یہ حرام وہ تم پہ حرام، اب مولوی صاحب کے پاس بھیجو اس کو. تو تم نے خود بنائی ہے، یہ اللہ کی کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا، یہ اللہ کی کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا. ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ عورتیں ہیں جو مطلقات ہیں جو اللہ پر اگر ایمان رکھتی ہیں، تو جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اس کو انہوں نے چھپانا نہیں ہے اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور جو ان کے خاوند ہیں، جو ان کے شوہر ہیں، جو ان کے ہسبینڈ ہیں، احق کو، وہ پورا رائٹ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو رائٹ دیا ہے بِرَدِّهِنَّ، ان کو واپسی کرنے کا. بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، بیچ اس کے، یعنی میں طلاق کو چھوڑتا ہوں، فی ذَلِكَ بیچ اس کے. شرط کیا ہے؟ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. شرط یہ ہے ارادو، وہ دونوں یہ تہیہ کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں، اصلاحا، کہ دونوں خود کو درست کریں گے. جو پہلے معاملات خراب تھے اس کی طرف نہیں جائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے اب اولاد بھی دے دی ہے، بیچ اس کے کہ وہ اس کو طلاق والی کو، جس کو طلاق دی ہے، وہ 3 مہینے اپنا کنٹرول کرے گی کہ اس میں کیا معاملہ کیا ہے. فی ذالک، اس میں کیا ہے، تین اس نے عدت میں اپنے پاس رکھنا کیا ہے. ثلاثۃ قروء کے اندر ہے کیا؟ فی ذالک. فی ذالک از ایکچولی کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جو اللہ اس کے رحم میں پیدا کرے اس کو وہ چھپائے گی نہیں اگر اللہ پہ یوم آخر پر ایمان رکھتی ہے. کہ ایک تو وہ 3 مہینے وہاں پہ رہے گی، جائے گی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو خوشخبری دیتا ہے تو وہ اس کو چھپائے گی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ ان مردوں کا رائٹ ہے، ان کے شوہروں کا رائٹ ہے، حق ہے ان کا بردہن، ان کی واپسی کا. فی ذالک، بیچ اس معاملے میں. جب ایک دفعہ گھر سے چلے گی تو پھر تو 1000 غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی 3 طلاقیں ہوتی ہی نہیں ہے اکٹھی، تو طلاق کے بعد عدت ہے. قرآن میں لکھا تھا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو فطلقوہن، ان کو طلاق دو بعدتہن، ساتھ ان کی عدت کے. عدت کے بغیر طلاق تو ہوتی ہی نہیں ہے. عدت کے بغیر کیسے طلاق ہوگی؟ طلاق ہوئی نہیں تو جدائی کیسے ہوگی؟ طلاق کا مطلب ہی جدائی ہے، طلاق کا مطلب ہی ہے الگ ہونا. کوئی گڈی کا کھیل تھوڑا ہے کہ ایک ادھر سے اتوار بازار سے گڈا لے آیا، کوئی ادھر سے منگل بازار سے گڈی لے آئی، جی شادی کر لی، اور دوسرے نے کہا جی مجھے میرا گڈا واپس کرو، وہ گڈا لے گئی واپس. اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. ہیومنس ہیں، انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، ان سے نسل چل رہی ہے، آگے اولاد ہے، ان کا نام ہے، وہ ایک اس کی ماں ہے، ایک اس کا باپ ہے. کھیل تماشا تھوڑا ہے کہ منہ سے بولا کہ جی طلاق دے دی تو ہوگی طلاق. طلاق دینے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ عورت گھر سے نہ جائے، اور مرد کو بھی کہہ رہا ہے تم اس کو اس کے گھر سے نکالو نہیں. سورہ طلاق میں نہ تم نکالو نہ وہ نکلیں. اب جب وہ پیریڈ اپنے ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے، ثلاثۃ قروء پہنچ گیا، یا وہ اپنے حمل پہ پہنچ گئی، یا جس کے حیض میں، جس کے پیریڈز میں، مینسٹریشن سائیکل کے اندر ڈاؤٹ تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی 3 مہینے اس کا کاؤنٹ تھا، وہ اپنی عدت کو پہنچ گئی. اب وہ آدمی اس کو روک نہیں رہا، کہہ رہا ہے کہ بس تو جا. فَإِن طَلَّقَهَا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کو طلاق دے تیسری بار. قرآن میں تعالیٰ نے تیسری کا نام بھی نہیں لیا. فَإِن طَلَّقَهَا، طلاق تو کیا دیا؟ طلاق و مرتان، طلاق آئی 2 مرتبہ، تو تیسری کہاں سے آ گئی؟ طلاق وہ دے گا، عورت اپنا کاؤنٹ پورا کرے گی. جب وہ کاؤنٹ ہو جائے گا وہ پھر طلاق کی اگر آمادگی کرتا ہے تو وہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا. اگر وہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف کرتا ہے، دیکھو ایک آیت میں ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پس روک لو اچھے سے، یعنی ایک طلاق تو آپ نے دی نا، روک لی. او تسریحٌ بِإِحْسان،
یا تسری صراحت سے ہے، فسرحوہن سراحا جمیلا، کہ رخصت کر دوں میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے، سورہ احزاب میں آ رہا ہے. او تسریحم باحسان، یا بہت اچھے سے جانے دو. جب سورہ طلاق پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم ان کو طلاق دو تو گواہوں کی موجودگی میں دو اور گواہ بنا لو اس پہ. یہ تھوڑا فون پہ کھڑے ہو کے طلاق 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 دے رہا ہے، جی طلاق ہو گئی، اور گھر میں غصے سے آیا، نشے میں آیا، جی طلاق طلاق، وہی نشے کی بات آ گئی نا. یسألونک عن الخمر والمیسر، یا جوئے کا لت بن گئی تو بیوی کہہ رہی ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہتی. وہ خلا کا بھی ایک معاملہ ہمارے معاشرے میں ہے. خلا لفظ ہے موسیٰ علیہ السلام کو تعالیٰ نے کہا نا فخلع نعلیک، اپنے جوتے دور کر دے. اسپیس، کریٹ اے اسپیس. کہ عورت کہتی ہے میں تجھ سے دور ہونا چاہتی ہوں. معاملہ کدھر جائے گا؟ کورٹ میں جائے گا. معاملہ کورٹ میں جائے گا. جس نے نکاح باندھا ہے، کورٹ نے نکاح باندھا ہے، کورٹ اس کو توڑ دے گا جب اس نے دیکھا. سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی شیطانی نہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بیچ اس میں فی ذالک، بیچ اس معاملے میں، عدت کے معاملے میں کہ اس نے گھر میں رہنا ہے، کیا ہے؟ وبولتہن، ان کے شوہروں کا رائٹ ہے، بردہن، ان کی واپسی کا، ان کی واپسی کا. ان ارادو اصلاحہ، شرط یہ لگائی ہے کہ اگر وہ دونوں یہ تہیہ کرتے ہیں، اگر وہ دونوں یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیپی لائف گزاریں گے، ہم پھر معاملہ خرابی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. وَلَهُنَّ، اور اسی طرح ان عورتوں کے اوپر بھی، مثل الذی علیہن بالمعروف، جب وہ عورتیں وہاں پہ رہ رہی ہوں گی 3 مہینے تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے اوپر بھی اسی طرح کا حق اور رائٹ دیا ہے، ان کو ٹائم دیا ہے، ان کو فیئر چانس دیا ہے کہ اپنے خامد کے دل میں کچھ ایسی جگہ پیدا کر دے گی. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. یہاں مرد کے اوپر، اس کے لیے اس کے اوپر سپیریورٹی ہے کہ اتھارٹی کس کے ہاتھ میں، طلاق کس کے اوپر دیا ہے، ڈائیورس کا کس کے ہاتھ میں کسٹڈی ہے، ڈائیورس کسٹڈین قرآن مرد کے ہاتھ میں دیتا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. لوگوں نے کہہ دیا مرد کا درجہ بلند ہے، اور بات تو دیکھو بات کیا کی جا رہی ہے. ایکول رائٹس ہیں دونوں کے. وہ گھر میں اسی لیے رکی ہے. سورۃ طلاق میں ہم نے پڑھا تھا، تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی امر پیدا کر دے، تجھے کو کیا پتا. سورۃ نساء میں بھی آئے گا. اس کو روکنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلط فہمی ہے وہ غلط فہمی دور ہو جائے. وہ کہہ رہے نہیں مولوی صاحب نے کہا جہاں تم نے اس کو رکھا ہے وہاں نہیں، بلکہ 3 دے دیے، اس کو میرے پاس بھیج دو. یہ تو بالکل غلط بات ہو گئی، ٹوٹلی رونگ. پڑھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے. اسی لیے کہا کہ مشرک سے نکاح نہیں کرنا، اللہ کی بات ماننے والے سے نکاح کرنا، اللہ کی بات ماننے والے سے نکاح کرنا. الطلاق مرتان، طلاق جو ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ جو ہے وہ طاقتور بادشاہ ہے، حاکم ہے. یہ حکم اللہ نے دیا ہے، وہ ہر ایک کو جاننے والا ہے، ہر چیز علیم حکیم ہے، عزیز حکیم ہے. وہ ترجمہ لکھ رہا ہے اور اللہ غالب حکمت والا. کوئی لکھ رہا ہے وہ غالب دانا. جان بوجھ کے ایسی زبان استعمال کریں گے کہ تم سمجھ نہ سکو، تمہیں ان کے مکتبوں میں جانا پڑے کہ کیا مطلب، ہم بتاؤ طلاق کیسے ہوگی. بھائی شادی کرتے وقت پوچھا تھا، طلاق کرتے وقت مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ اس میں کیا مشکل ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے علیحدگی کا سمجھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا ہے. جس عورت کو مطلقات، یعنی جس کو طلاق ڈال دی گئی ہے، وہ مطلقات ہے، وہ جب اس کو بتائے گا، اس کو آگاہ کرے گا کہ ہم اکٹھا، ہم ایک نہیں رہنے والے، ہماری کی جدائی پڑ گئی ہے، ہم اب اکٹھے نہیں رہیں گے، طلاق دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ جدھر خود رہو گے وہ بھی وہ وہاں پہ رکے گی، صبر کرے گی. اگر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ پیدا کرتا ہے تو وہ اس کو چھپائے گی نہیں، اور بیچ اس کے اس معاملے میں کہ وہ چھپائے گی نہیں، اور بیچ اس کے 3 کرو تیرے ساتھ رہنے میں یہ بات ہے کہ تم اس کو ریٹرن کر سکتے ہو، اور وہ بھی
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ بھی بہت اچھے معروف طریقے سے اس کا رائٹ رکھتی ہے، رائٹ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برابر پورا طریقہ بتایا کہ لڑکی کے گھر والے، لڑکے کے گھر والے، وہ سارے آئیں گے، جی کیا معاملات ہیں، کیا پتہ معاملات اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ طلاق دینے سے جو پہلے کنڈیشن تھی اس سے زیادہ معاملات طلاق دینے کے بعد ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں ایسے بہت سے لوگ کہ وہ محبت پہلے نہیں تھی، طلاق دینے سے پہلے ایک عام سی لائف تھی، جب طلاق دے دی معاملات خراب ہو گئے، جو غلط فہمی تھی اللہ نے اس کو دور کر دیا، اور اتنی محبت ہوگی جو طلاق دینے سے پہلے تھی اس سے زیادہ محبت ہوگی، اور بہت ہنسی خوشی زندگی گزار۔ تو جب تم اس کو کسی کے پاس بھیج دو گے، کسی مولوی کے پاس حلالے کے لیے، وہ تو پھر تو اور 50,000 کیا کہتے ہیں بیچ میں کنفیوژنس کریٹ ہو جائیں گی۔ وہ بیچ میں انہوں نے اپنی لیے راہ ایک بنائی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو ان کو بے عقل لوگوں نے ایک لائن پڑھ کے سنا دیا وہ اسی کے اوپر چل پڑے۔ طلاق کا رائٹ کس کے اوپر رکھا ہے؟ مرد کے اوپر، مگر واپسی لوٹانے کا رائٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ عورت بھی وہاں رہے گی تاکہ مردوں کے اوپر وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ ان کا بھی ان کے اوپر رائٹ ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لو اچھے سے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا رخصت کرو بہت شائستگی سے۔ تو ہم سورہ طلاق کھول لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچیں اپنے وقت کو، یعنی جو ان کی عدت ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو ان کو اچھے طریقے سے، او فارقوهن بمعروف، یا ان کو فارقو، جدائی ڈال دو بہت اچھے سے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور وٹنس کر لو 2 ذوی عدل منکم، 2 صاحب عدالت، 2 لوگ معتدل عدل والے گواہ کر لو۔ اب جب وہ پہلے اس نے طلاق دی کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو پہنچی نا، 3 مہینے اس کی عدت تھی، اس نے نہیں روکا، اب وہ کیا کر رہا ہے، او فارقوهن بمعروف، یا جانے دو بہت اچھے سے۔ وہ جانے کب دے رہا ہے؟ آفٹر عدت جانے دے رہا ہے نا، جب وہ جانے دے رہا ہے تو جدائی ہو رہی ہے نا 2 گواہوں کی موجودگی میں، اب اس کے بعد اس گھر میں جا کے وہ دوبارہ عدت تھوڑی کاؤنٹ کرے گی، ہو گئی طلاق، چلی گئی۔ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، روک لو اچھے سے، او تسریح بِإِحْسَان، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، وہ حلال نہیں ہوتی، لکم واسطے تیرے، لکم واسطے تمہارے، ولا یحل لکم، وہ حلال نہیں ہوتا واسطے تیرے، کیا، ان تاخذوا، کہ تم پکڑو، مما، اس چیز سے، آتیتموہن، جو تم نے اس کو دیا ہے، جو تم نے اس کو دیا ہے وہ تمہارے لیے اب اوکے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم نے بیوی سے شادی کی، تم نے اس کو مال دیا، تم نے اس کو کہا میں اس کے ساتھ جدائی ڈالوں گا، اس کو بھی آگاہ کر دیا، وہ اپنے پیریڈ کو پہنچ گئی، 3 قروء کو پہنچ گئی، تم نے گواہ بلا لیے، تم نے طلاق پر آمادگی دی، تم نے کہا نہیں تم جاؤ گی، اب وہ جا رہی ہے گواہوں کی موجودگی میں، تم اس سے جو تم نے اس کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ لینا تیرے اوپر حلال نہیں ہے۔ ولا یحل لکم ان تاخذوا، کہ تم لو، مما، اس چیز سے، آتیتموہن، جو تم نے ان کو دیا ہے، شیئا، تھوڑا سا بھی، الا، مگر، ان یخافا، دونوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، دونوں یہ خوف رکھتے ہیں، عورت اور مرد، یا دونوں قبیلے، دونوں گھر والے یہ سمجھتے ہیں،
اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں مرد اور عورت قائم نہیں رکھ پا رہے اللہ کی حدوں کو، کہ کسی کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈرتے ہیں اللہ یقیما حدود اللہ، کہ قائم نہ رکھ پائیں اللہ کی حدوں کو، فلا جناح، تو گناہ نہیں، علیہما، اوپر ان دونوں کے، فیما، بیچ اس چیز کے، افتدت بھی، جو وہ عورت چھوڑ دیتی، فدیہ دے، بدلہ دے دیتی۔ لفظ فدیہ میں آیا ہے، بدلے میں، افتدت بھی، جو وہ عورت بدلہ دے دے، کہ ٹھیک ہے تو نے مجھے دیا، اس کے بدلے میں تمہیں یہ دیتی ہوں، یہ لے لو۔ تعالیٰ کہہ رہا تو نے جو اس کو دیا ہے وہ نہیں لینا تو نے اس سے واپس۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اس کی حدوں کو مت کراس کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اس کی حدوں کو توڑے گا، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے۔ اب جب یہ لفظ آ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تو اس کو طلاق دیتا ہے، طلقها، ہا کون ہے؟ عورت، ہاں، تھرڈ پرسن۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تو، بولنے والا اللہ ہے، طلاق دینے والے کو کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تو طلاق دیتا ہے، طلقها، اس کو، عورت کو، فَلَا تَحِلُّ لَكُمْ، تو حلال نہیں ہے تمہارے لیے، لہو، اس کے لیے، فلا تحل لہو، تو جائز نہیں، لہو، واسطے اس کے، من بعد، یہاں تک کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، وہ لوگ عورت کی شادی کرا دیتے ہیں دوسری، حتی تنکح، حضرت نے پیچھے پڑھا ولا تنکحوا المشرکین، تم لوگ نکاح نہیں کرو مشرک عورتوں سے، ولا تنکحوا المشرکات، تم مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرو، ولا، بتایا تنکح، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ نکاح کرے زوجا غیرہ، دوسرے زوج سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس کو طلاق دیتا ہے، بھئی جس نے طلاق دینے والا کون ہے؟ مرد ہے نا، دوسرا آدمی بیچ میں سے کدھر آ گیا؟ دوسری عورت آئی ہے، زوجن غیرہ، ایک آدمی نے طلاق دی، ایک آدمی نے طلاق دی، اس کے ہاتھ میں تھا نا، اس کے ہاتھ میں تھا، وہ عورت عدت میں اس کے گھر میں تھی، اسے جانے دیا، گواہوں کو بلایا اور گواہوں کو جانے دیا۔ کس کا عدت کاؤنٹ کر رہا تھا؟ عورت کی عدت کاؤنٹ کر رہا تھا، ہاتھ میں مرد کے تھے نا، مرد کے ہاتھ میں تھا نا، عدت کا ایک ایک دن کاؤنٹ کر رہا تھا، دن پورے ہو گئے، اس نے گواہوں کو بلایا، کس نے گواہوں کو بلایا؟ عورت نے بلایا، مرد نے بلایا؟ مرد نے بلایا، اس کو جانے دیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے مجھے وہ پھر چاہیے واپس، تو وہ پینلٹی عورت کو تھوڑی پڑے گی، مرد کو پڑے گی۔ فلا تحل لہو من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ تم کوئی اور نکاح نہ کرو، وہ تمہارے اوپر حلال نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ نہیں کہ تم نے نکاح کر دیا تو آج اس کو بھی لے آؤ، ایک کی موجودگی میں دوسری تو رکھ ہی نہیں سکتے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اس کو طلاق دیتا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب گناہ نہیں ان دونوں پر۔ آگے چل کے یہ نہیں بتائے گا وہ جس کو تم نے طلاق دی تھی نا، تم اس کو روک نہیں سکتے کہ اگر وہ نکاح کرے خود کے خامدوں سے، کہ اگر وہ عورت اپنے کسی اسپاؤس سے شادی کرنا چاہتی ہے، کسی سے بھی شادی کرنا چاہتی ہے، مختلف عورتیں، تم ان کو منع نہیں کر سکتے اپنے شوہروں سے شادی کرنے سے، کہ تم رکی رہو، تم نے نہیں کرنی شادی، نہیں منع کر سکتے، کوئی بھی نہیں روکنے والا اس کو، نہ اس کے گھر والے، نہ کوئی اور، اس کو نہیں روک سکتے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس کو طلاق دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، کہ اگر اس عدت کے بعد وہ اس چیز پر اس نے آمادگی کا اظہار کیا کہ میں اس کو طلاق ہی دوں گا، اگر تو وہ روک لیتا ہے تو روک لیتا ہے، تبھی تو آگے یہ بات آ رہی ہے کہ اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو رہی۔ بھائی یا تو اس نے روکنا تھا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف پہ آنا تھا، او تسریحٌ بِإِحْسَان آ گیا، یعنی اس نے روکا نہیں ہے، اس نے روکا نہیں، اس نے جانے دیا، تو کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اس نے اس کو اگر طلاق دی، جو دوسری طلاق ہے، طلاق دی تو وہ حلال نہیں ہوتی، من بعد، یہاں تک کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، وہ تو نکاح کرے زوجا غیرہ، وہ زوجن کا ترجمہ لکھ رہا ہے خامن، خامن دوسرا،
وہ عورت دوسرا خامند کیوں کرے؟ اس عورت کے تو ہاتھ میں نہیں تھا نا طلاق، اس عورت کے ہاتھ میں تو طلاق نہیں تھی نا. ایک تو اس عورت کو نکال دیا تم نے، اب وہ کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کے خاندان والے بھی کہہ گئے نہیں وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتے، تو اس سے شادی کر دوبارہ. وہ جی ہم محلے کے مولوی، میں مولوی کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ مولویوں نے اپنے لیے راہ نکالی ہوئی ہے، نکالی ہوئی ہوگا نا. نہیں عام آدمی تو وہ جی پکڑ کے بیٹھ جائے گا، وہ تو پھر طلاق بھی نہیں دے گا، مولوی صاحب سے کرا لیں جی، اور اس کو نام دے دیا حلالہ کہ یہ حلال ہو گئی اب اس کے لیے. ویسے کتنی غلط قسم کی کیا کہتے ہیں یہ ڈالی بات. بھائی عورت کے ہاتھ میں کیا تھا؟ وہ تو رکی ہوئی تھی 3 مہینے تمہارے گھر. وہ تو 3 مہینے تمہارے پاس رکی ہوئی تھی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، نشے میں تھے تم، خمار چڑھا ہوا تھا تمہارے اوپر 3 مہینے کا، مستی تھی نا. جب تم نے جانے دیا اب اس کو کہہ رہے ہو کرائے کے سانڈ کے پاس بھیج رہے ہو کہ جی اس کے ساتھ تم حلالہ کر لو، ایک رات جا کے گزر لو. کوئی عام بات ہے؟ جب پہلے آپ کی اور اس کی زندگی میں اتنے مسئلے مسائل وغیرہ آئے کہ نوبت طلاق تک آ گئی، 3 مہینے کی عدت گزر گئی اور تم نے اب اس کو جانے دیا، اور پھر تم اس کو کہہ رہے ہو واپس آؤ، اور اب اس کو کہہ رہے ہو کسی اور مرد کے پاس سے پھیری لگا کر آ. میں یہی بولوں گا کہ پھیری کا یہ مطلب ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلو جی وہ باقاعدہ اس سے نکاح کرے جی، 5 مہینے کے لیے رکھے. 5 مہینے کے لیے کوئی نکاح کرتا ہے؟ 5 دن کے لیے کوئی نکاح کرتا ہے؟ کوئی 5 گھنٹے کے لیے نکاح کرتا ہے؟ نکاح تو جنم کے لیے کیا جاتا ہے کہ جب تک جینا مرنا ہے ہم تیرے ساتھ ہیں. جو بندہ یہ سوچ کے یہ نکاح کے 3 سال بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا، یہ کون سی شادی ہوئی کہ 3 سال میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا؟ جس بندے نے طلاق دی ہے یہ پینلٹی اس کے اوپر آئی ہے، اب وہ اس کے اوپر جائز نہیں ہے. اب اگر اس کو وہ یاد آ رہی ہے تو کوئی اور جوڑا بناؤ، اپنا شادی کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے وہ کیسی تھی اور یہ نہیں کیسی ہے. تمہیں پتہ چلے گا اس کی. اگر تمہیں وہ یاد آ رہی ہے پہلے دوسری کر لو. تمہیں شادی کا مسئلہ بنا، دوسری کر لو، شاید اس سے تمہاری زندگی اچھی گزرنا شروع ہو جائے، تمہارے ذہن سے نکل جائے وہ. جب تم اس کو طلاق دے دو گے پھر بھی اگر تمہارے ذہن میں وہ آ رہی ہے، اب تم بالکل نیوٹرل ہوگے، کیونکہ تمہاری زندگی میں 2 عورتیں آ چکی. ایک جس کو تم نے پہلے طلاق دی، پھر تم نے دوسری شادی کی زوجن غیرہ، کہ ہاں یار وہ پہلی والی ٹھیک تھی یار. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کو بھی تم نے روکنا نہیں ہے نکاح کرنے سے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو گناہ نہیں اب ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ اگر وہ دونوں رجوع کرتے ہیں. اس بات پہ شرط یہ ہے ان ظنا، اگر وہ یہ گمان رکھتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدوں کی پاسداری کریں گی. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، جو بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. اب یہ جو لوگوں نے بات بنا دی نہیں 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 نہیں، یہ کیا مرد کا حلالہ کہاں سے تم لے آئے؟ حلالہ تو عورت کا ہوتا ہے. حلال تو ہم بکرے کو کرتے ہیں، گائے کو کرتے ہیں، بیل کو کرتے ہیں، تم نے حلالہ عورت کا نکال دیا یا مرد کا نکال دیا. یہ پینلٹی ہے، یہ پنشمنٹ ہے. تمہارے پاس تھی نا 3 مہینے، ایک تو 3 مہینے رکھتے ہی نہیں اپنے پاس. وہ لوگ کہتے ہیں جی اس نے طلاق دے دی، نکالو جی سامان اٹھاؤ، اپنا اٹیچی لے آؤ، گاڑی میں نے منگوا لی ہے، سامان اٹھاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے. لوگوں کا تو یہ کنسیپٹ ہے نا. پھر ہی اس کو بعد میں یاد آتا ہے کل تو میں نشے میں تھا، کل تو میں غصے میں تھا. پھر وہ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب کیا غصے میں طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ اس نے کہا 3 اکٹھی دے دی ہیں. اس نے کہا جی مولوی صاحب 3 اکٹھی دے دی ہیں. اچھا تم ایسا کرو میرے پاس لے آؤ، حلالہ ڈال لیتے ہیں. اور کوئی ایسے لوگ ہیں حلالہ ڈلوائیں جی نابینا سے ڈلوا لیں حلالہ، کہ اس کو نظر ہی نہیں آتا، وہ اس کا حسن بھی نہیں دیکھ پائے گا. نابینا کے لیے بھی ایک راہ نکالی ہوئی. جتنی ان کے جو اللہ تعالیٰ معاف کرے سارا کے سارا دین خود کا من گھڑت بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بات نہیں بتائی. سارا کے سارا خود کا بنایا. بھائی تمہیں کسی کی
تمہیں اب پہلی والی کی طرف جو تم جا رہے ہو نا، تم جا رہے ہو، عورت نے تو تمہیں طلاق نہیں دی تھی نا، تم نے عورت کو طلاق دی تھی، تم نے اس کو گھر میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راہ نکالی تھی. پہلے کہا تھا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کی واپسی کا مردوں کے پاس پورا رائٹ ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورت کے چاہنے کے باوجود بھی کہ طلاق اس نے ڈالی ہوئی ہے، وہ بھی بات بھی کہہ رہی ہے دیکھو ہمارے بچے ہیں، ہم مل جل کے رہتے ہیں، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی. پھر بھی رائٹ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ پھر بھی کہہ رہا ہے نہیں میں طلاق ہی تجھے دوں گا. عدت پوری ہوئی، اس نے گواہ بلایا اور طلاق دے دی. عورت زبردستی تو نہیں رہ سکتی نا، اب وہ جائے گی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار میں تو اس کو لانا ہے. تو وہ بولیں تو پہلے یہی کہہ رہی تھی کہ طلاق نہ دو، اس کے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں اب تم اس کو کسی اور مرد کے پاس لے جاؤ. یار کچھ تھوڑی سی کچھ سوچو، قرآن تو کھول کے پڑھ لو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اس کو طلاق دیتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ اس کے لیے حلال نہیں، من بعد یہاں تک کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، وہ نکاح کرے دوسرا. فَإِن طَلَّقَهَا، وہ اس کو اگر طلاق دیتا، طلاق دینے کا رائٹ مرد کے پاس ہے. کس کو طلاق دے گا؟ زوجا غیرہ کو. پہلی والی کو تو دے چکا ہے، وہ تو اس پہ حلال ہی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہ دوسرا نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا، کیا عورت طلاق دے گی مرد کو، یا وہ دوسرا مرد بھی اس کو طلاق دے دے گا؟ سب کچھ اندازے سے تو نہیں ہوگا نا، یا پری پلان ہوگا. تو پری پلان تو یہ تو بالکل خراب ہو گیا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو گناہ نہیں دونوں کے اوپر کہ وہ رجوع کر لیں اس بات پہ کہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے. یہ اللہ کی حدیں ہیں. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو بیان کرتا ہے واسطے ان لوگوں کے جو جانتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو. کیا کہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم طلاق دو مردوں کو؟ جب تم طلاق دو عورتوں کو رائٹ تمہارے پاس ہے، عدت کی کاؤنٹ تمہارے پاس تھا. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کا شمار کرو. ایک ایک دن کو کاؤنٹ کر رہے تھے، پھر گواہوں کو بھی تم نے بلایا. ایسا تو نہیں ہوا نا کہ طلاق کی عدت پوری ہوئی، عورت نے کہا میں بلا کے لے آؤں گواہوں کو. تم نے بلایا گواہوں کو، تم نے گواہوں کو بلایا، اس کو جانے دیا. اب تم کہہ رہے ہو کہ اس کو بلاؤ واپس، اور پھر کہہ رہے ہو کہ میرے پاس واپس آنے کے لیے اس نے حلالے کی بھٹی پہ چڑھنا ہے، حلالے کی بھینٹ چڑھنا ہے اس میں. تو یہ خود ساختہ بات ہے. یہ پینلٹی طلاق دینے والے پر ہے. بھائی تو اگر اس کو نہیں رکھنا چاہتا، اب تیرے کو وہ کیوں یاد آ رہی؟ دوسری شادی کر، کوئی اور شادی کر نا. تیرے پاس وہ تھی، عدت تیرے پاس تھی، تو نے نہیں کی، کوئی اور شادی کر. جب تو اس کو بھی چھوڑ دے گا پھر ایک راہ نکلتی ہے کہ اب تو اس کے ساتھ کر سکتا ہے، کہ اگر وہ بھی کرنا چاہتی ہے. یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ پہنچیں خود کے وقت کو. وہ وقت کیا ہے؟ ثلاثۃ قروء، یا بچہ جننے کا، یا جس کی عدت یا جس کی حیض میں شک ہے تو 3 مہینے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو روک لو بہت اچھے سے. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا جانے دو ان کو بہت اچھے سے. ریپیٹ ہوئی ہے ایت. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، ان کو اس لیے مت روکو کہ ان کو تکلیف دو. اللہ تعالیٰ نے کہا روکنا ہے اس لیے کہ اگر یہ گمان کرتے ہو کہ اچھے سے زندگی گزاریں گے. لِتَعْتَدُوا، کہ ان کے پر کہ حد کراس کرو، زیادتی کرو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے خود کے نفس پہ ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اس نے تمہارے اوپر نعمت کیا اس کو یاد رکھو. وہ نعمت کیا ہے؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، جو اس نے تمہارے پر کتاب سے نازل کیا وہ اس کی نعمت ہے، اس کو یاد رکھو. اور یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یاد کر رہا ہے کہ ماں نے کہا تھا سڑک سے کانٹا اٹھانا ہے، ماں نے کہا تھا سڑک سے کانٹا اٹھانا ہے، ماں نے کہا تھا سڑک سے کانٹا اٹھانا ہے، سڑک سے گزارا ہے کانٹے پڑے ہیں، کہہ رہا ہے مجھے کیا. نے کہا نصیحت تو نصیحت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کانٹے کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھو. اللہ کی وہ کہہ رہے ہیں جی بچے کو میں حافظ بناؤں گا. جی کس چیز کا حافظ؟ جی قرآن رٹا لگواؤں گا بچے کو.
قرآن رٹا لگواؤں گا بچے کو، زبانی یاد کر رہا ہے قرآن. بھئی تمہیں کس نے کہا قرآن زبانی یاد کروا رہا ہے؟ اس بیچاری کی نظر برباد کر دی تم نے، چھوٹی سی عمر پر اس کی آنکھوں پر اتنے موٹے موٹے اینکے چڑھا دیے تم نے. یہ حافظ قرآن بنایا، 7 اگلی اور 7 پچھلی بخشوا دی اور متھے لگا دی اللہ کے رسول کے، کہ اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی کہ جس نے اپنے بچے بچی کو حفظ کرایا ہے وہ 7 نسلیں پچھلی تو 7 نسلیں اگلی، وہ خود جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ کہہ رہا ہے ان کو لے کے نہیں جاؤں گا ساتھ. یہی دو باتیں ہیں ان کی. سمجھ آئی؟ جو بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب سے تمہارے اوپر احکامات والحکمہ یعظکم بہ، اس کتاب کے ساتھ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ، خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرو، مان لو اللہ کی بات. وَاعْلَمُوا، یہ چیز جانو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. یہ چیز جانو، وَاعْلَمُوا، یہ چیز تم لوگ جانو. تو تم لوگ کہتے ہو نہیں قرآن میں جی اس کام آئی ہے، جی ہمارے مفتی صاحب اس کا فتویٰ دیں گے، جی آپ کو نہیں پتا جی. اور یار اس نے ایم ہی کیا کہتے ہیں اتنا پڑھا ہے، اس کا فتویٰ چلے گا؟ قرآن میں موٹا موٹا بیان ہوا ہے. یہ لانتی لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے قرآن جو ہے اجمالی خاکہ، اجمالی لفظ اجمی سے ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن اجمی نہیں ہے، یہ عربی ہے، عربی آسان. صدق اللہ العظیم.